ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانۂ خلافت میں آپ نے ایک حلوہ تیار کروایا، اور اہل عرب میں وہ حلوہ مشہور تھا، اس کو حیث کہتے تھے، حا یا اور سین، دودھ اور کھجور سے ملا کر وہ ایک مخصوص طریقے سے حلوہ تیار ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب اور پسندیدہ غذاؤں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حلوہ تیار کیا یا تیار کروایا۔ اب وہ محدود تھا، مختصر تھا، کوئی بڑے پیمانے پہ نہ تھا، بس مختصر کہ آپ اس سے تناول فرما سکتے۔ جب وہ حلوہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اتنے میں ایک منگتا اور سائل آ گیا۔ اس نے سوال کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حلوہ جو آپ کو مرغوب بھی تھا اور آپ ان قریب کھانا ہی چاہتے تھے، آپ نے وہی حلوہ اس کو دے دیا۔ اہل مجلس میں سے موجود صحابہ یا تابعین میں سے کسی نے عرض کر دی، امیر المومنین، اس لذیذ حلوے کی قدر اس بیچارے کو کیا پتہ کہ آپ نے کتنی محبت سے تیار کروایا ہے یا کیا ہے، اس مسکین کو کیا خبر، اس کی قدر، اس کی لذت اس کو کیا پتہ، یہ تو مانگتا رہتا ہے، مانگنے والے کو قدر نہیں ہوتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن رب المسکین یدری ما ہوا، مسکین کا رب تو جانتا ہے نا اس کی قدر کیا ہے۔ مسکین جانے یا نہ جانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، نہ ہم نے اس کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے، ہم نے تو اس کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے جو رب المسکین ہے۔ ہمارا مطمع نظر، ہمارا مقصد مسکین نہ تھا، بلکہ مسکین کا رب تھا۔ الحمدللہ ہمارے دوست نعمان بھائی، سراج بھائی کے گھر میں ماہانہ روحانی محفل سلسلے کی یہ خوبصورت روحانی محفل منعقد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ہم سب حاضرین کو اس محفل کی خیر و برکت نصیب فرمائے۔ بالخصوص جس موضوع اور جس عنوان کے حوالے سے یہاں ہم سب کو جمع ہونے کی سعادت میسر آئی ہے، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس نہایت اہمیت کا حامل ہے، بالخصوص اس ہوس دنیائے ہوس، اس دنیائے ہوس میں جبکہ ایک نفسہ نفسی کا عجیب سا دور شروع ہو گیا ہے، اور دنیا پرستی نے، مال و دولت کی حرص نے ہمیں اپنوں سے بیگانہ کر دیا ہے۔ بہت قریب، بہت دور ہو چکے، وہ جنہیں قریب سے قریب تر ہونا چاہیے تھا، وہ دور سے دور تر ہو گئے۔ بہن بہن سے جدا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے، اور عجیب انتشار کا عالم یہ ہے، اور کمال ہوس کا کمال اور ہوس کا بھوت اس طرح سوار ہے کہ اولادیں اپنے ماں باپ سے بھی دور ہیں۔ تو ایسا نفسہ نفسی کا دور ہے۔ اس میں آج کے موضوع کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ، مفہوم، تفسیر آپ انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیں گے تاکہ غفلت کے پردے دور ہوں، غفلت کے پردے چاک ہوں، اور ہم سب کو، مجھ کو، آپ کو، اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت سمجھنے، حقیقت پر عمل کرنے اور اس پر دوام اور استقامت عطا فرمائے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، اللہ تعالیٰ کو بہترین انداز میں، کمال ایمان کے ساتھ، کمال رضا کے ساتھ
بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ کو قرض دے کون ہے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، جو کوئی یہ ہمت کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دوگنا اجر ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دوگنا اجر دے گا، دوگنا بدل عطا فرمائے گا۔ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے آخرت میں کریم اجر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اجر کریم ہے۔ اجر کریم کی تفصیل انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں سمجھیں گے کہ صرف اجر ارشاد نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ اجر کریم ہے، اجر کثیر بھی نہیں فرمایا بلکہ اجر کریم فرمایا ہے۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئیں بنیادی طور پر اس میں ذکر ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اللہ تعالیٰ کو بہترین انداز میں قرض کون دے گا؟ تو صحابی رسول حضرت سیدنا ابو الدحداح، اس کی سپیلنگ آپ سماعت فرما لیں، ابو الدحداح صحابی ہیں، دال الف ہا اور دال اور ہا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہو کر یہ آیت سنی، اسی وقت آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آیت پڑھ کر سنائی۔ حضرت ابو الدحداح نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالی ہم سے قرض طلب کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم سے قرض چاہیے؟ ارشاد فرمائے کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ سے قرض طلب کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدلے میں اللہ پاک ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ ارشاد فرمائے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ مغفرت اور جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دیں گے تو مرنے کے بعد کی زندگی، اخروی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے گا، اور بدل یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش فرما دے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ دیجئے، اپنا ہاتھ دیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایک عہد کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک انہیں عطا کیا، دست مبارک ان کی طرف بڑھا دیا، ہاتھ مبارک بڑھا دیا۔ حضرت ابو الدحداح نے رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے دست مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں، اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میرے دو باغ ہیں، ایک مدینہ طیبہ کے ذیلی حصے میں ہے، مدینہ طیبہ کے ذیلی حصے میں ہے، نچلے حصے میں ہے، اور ایک مدینہ طیبہ کے بالائی حصے میں، اونچا حصہ، ایک بالائی حصے میں میرا باغ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں باغ میں اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہوں۔ انہوں نے وہی جملے استعمال کیے، میں یہ دونوں باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ کوئی اور مال ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے عرض کی، جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ان دو باغوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میری پراپرٹی جس سے میری انکم ہوتی ہے، وہ پراپرٹی جس سے میری انکم ہوتی ہے، میرا گھر کا گزر بسر چلتا ہے، وہ صرف یہی دو باغ ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ آپ ایسا نہ کیجئے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، ان کی آئندہ زندگی کے لیے آپ کچھ لائے عمل تیار کریں، لہٰذا ایک باغ آپ اللہ کو قرض دے دیں اور دوسرا باغ اپنے پاس رکھیں۔ انہوں نے دوسری بار عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ان دو باغوں میں سے وہ باغ جو بالائی حصے پر ہے وہ دوسرے کی بنسبت زیادہ قیمتی ہے، اس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں۔ وہ باغ جو بالائی حصے میں ہے وہ ذیلی حصے والے باغ کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے، زیادہ بیش قیمت ہے۔ میں اس
زیادہ قیمتی، زیادہ بیش قیمت باغ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرض دیتا ہوں۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ چیز پیش کی جو ان کو زیادہ پسند تھی، ان کو زیادہ محبوب تھی، زیادہ پسندیدہ تھی۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جو باغ بیش قیمت ہے وہ میں اللہ کو قرض دیتا ہوں اور دوسرا میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ اب اتفاق ایسا تھا کہ جو باغ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا تھا، اسی باغ میں ان کی رہائش تھی، ان کی اہلیہ اپنے بچے سمیت، اور یہ خود بھی اس باغ کے مکین تھے۔ اس باغ کے ایک حصے میں ان کی رہائش تھی، ان کا گھر تھا، وہیں یہ رہتے تھے۔ تو جیسے ہی یہ حضور سے یہ عہد کر کے واپس پہنچتے ہیں تو اپنے باغ میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ باغ کی باڑ، اس کی منڈیر اور باغ اور حائط، اس کو ہم عربی زبان میں حائط البستان کہتے ہیں، کہ باغ کے آس پاس جو باڑ ہوتی ہے، دیوار ہوتی ہے کانٹوں کی اور شاخدار کانٹوں کی، تاکہ دیگر مختلف چوپائے اندر داخل نہ ہو سکیں، اس حائط اور دیوار کے باہر کھڑے ہو گئے اور وہیں سے اپنی اہلیہ کو آواز دی۔ انہوں نے اندر سے جواب دیا کہ جی کہیے، آپ مجھے کیوں آواز لگا رہے ہیں؟ ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ جو بات ہے اندر آ جائیں باغ کے اندر، اور جو بات کرنی ہے کر لیں، آپ باہر سے آواز کیوں لگا رہے ہیں؟ تو آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، زیادہ تفصیل نہیں بیان کی، اخرجی قد اخرجتہ ربی عز وجل، اخرجی، اے میری اہلیہ اپنے بچے سمیت باغ سے باہر آ جاؤ، اس لیے کہ یہ باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے، یہ باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے، اب میں اس میں داخل ہونا مناسب نہیں سمجھتا، یہ باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے، لہذا آپ اپنے بچے سمیت باہر آ جائیں۔ اور انہوں نے بھی کوئی آہ و فغاں نہ کی، یہ نہ کہا کہ آپ نے مشورہ نہیں کیا، آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں، اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ چونکہ صحابہ اور صحابیات جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، مساوی دین سیکھتے تھے، مساوی طور پر دین کی تعلیمات سیکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپس میں تضاد نہیں تھا، سوچوں میں تضاد نہیں تھا۔ دین کے معاملے میں دنیاوی امور میں تضاد ہو سکتا ہے، لیکن دینی امور میں یکجہتی چاہیے، دینی امور میں یکجہت ہونا ضروری ہے، ورنہ تو انسان دینی اعتبار سے پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اور تفرقہ بازی کی، مختلف ٹولوں اور فرقوں میں بٹنے کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دین میں ہمہ جہتی نہیں ہوتی، دین میں سب یک جہت نہیں ہوتے، اور یک جہتی نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تعلیمات سب تک بہم نہیں پہنچتی۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے سب یکساں مستفید نہیں ہو رہے ہوتے، کسی کو دین کا شعور زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس دینی شعور زیادہ ہے، دینی سمجھ زیادہ ہے، اور قرآن اور حدیث کی اسٹڈی اور مطالعہ وہ مسلسل رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت دینی اعتبار سے مستحکم اور مضبوط ہے۔ اور اگر اس کے خانوادے اور خاندان کا دوسرا فرد یا اس کی گیدرنگ میں بیٹھنے والا کوئی دوست اگر دینی تعلیمات سے واقف نہیں ہے تو ظاہر ہے ان کی سوچوں میں تضاد ہوگا، ان کی سوچوں میں تضاد ہوگا اور ان کے فیصلوں میں تضاد ہوگا۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، صحابیات، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے اہل بیت، آپ کی صاحبزادیاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے جملہ افراد اور آپ کی تربیت میں بیٹھنے والے جملہ اصحاب و اصحابیات دین کی تعلیمات سے یکساں برابر مستفید ہوتے تھے، اور ہر حکم کو توجہ سے سنتے تھے، عمل کرنے کا جذبہ زندہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سوچوں میں یک جہتی تھی۔ تو جب
صحابی رسول حضرت ابو الدحداح نے ارشاد فرمایا کہ باہر نکل آئیے، یہ باغ میں اللہ کو قرض دے چکا ہوں۔ انہوں نے وہیں سے آواز لگائی، ربح بیعک ربح بیعک ربح بیعک یا ابو الدحداح، اے دحداح کے بیٹے۔ ان کے بیٹے کا نام دحداح تھا تو اسے ابو الدحداح کنیت تھی ان کی۔ کہنے لگے کہ دحداح کے والد، آپ کے اس سودے میں اللہ تعالیٰ برکت دے، آپ نے برکت والا سودا کیا ہے، آپ نے بڑا نفع والا سودا کیا ہے، اور یہ نفع مند سودا ہے کیونکہ آپ نے اللہ سے سودا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سودا کرنے والے کبھی نقصان نہیں اٹھاتے بلکہ نفع میں رہتے ہیں، فائدے میں رہتے ہیں۔ اور انہوں نے ارشاد فرمایا گھر کی جو ساز و سامان ہے، جو ضروریات زندگی کا کمرے میں گھر میں سامان ہے، وہ بھی لیتے ہوئے آئیے، دوبارہ آنا جانا نہ ہو سکے، بس یہ باغ ہم اللہ کو قرض دے چکے ہیں۔ 600 کھجور کے روایات میں ہے 600 کھجور کے عمدہ درخت تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت کو سنا تھا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے؟ تو انہوں نے فوراً عمل کیا، عملی میدان میں وہ سب سے آگے تھے۔ عملی میدان میں وہی آگے ہوتا ہے کہ جیسے ہی حکم سنے اور حکم براہ راست اس کی دل کی براہ راست حکم اس کی روح پر وارد ہو، جیسے ہی سماعت کے راستے اس کے دل تک پہنچے اور کیفیت ہو تو اسی وقت اپنا فیصلہ کر دے۔ اس بات کو آپ سمجھیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف جگہوں پر بیان بھی کیا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ جب نیکی کا خیال ہو تو نیکی کر گزرو، جب نیکی کا موقع سامنے آئے اور نیکی کا ارادہ پیدا ہو تو نیکی کو کر گزرو، اس لیے کہ اگر اس وقت تم نے ٹال مٹول سے کام لیا تو اگلے لمحے شیطان، خواہش نفس وہ حملہ کرے گی اور پھر فیصلہ اس طرح نہیں ہو سکے گا۔ اس کو میں اور آپ اپنی زندگی میں محسوس کیجئے گا، اگر محسوس کیا ہو تو اچھی بات ہے، نہ کیا ہو تو آپ محسوس کیجئے گا۔ جب ہم صدقہ و خیرات کی بات سنتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روح سے قرآن کی آیات یا احادیث طیبہ سنتے ہیں تو فوراً دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یہ کام تو میں کر دوں گا، اور مختلف سوچیں، نیک سوچیں دماغ میں آتی ہیں کہ میں یہ کام بھی کر لیتا ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں۔ لیکن اگر ہم نے کوئی فیصلہ نہ کیا اور ایک دن، 2 دن یا چند گھنٹے گزر گئے تو پھر وہ کیفیت نہیں ہوتی، سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ نہیں، میری تو یہ بھی ضرورت ہے، میری تو یہ بھی ضروریات ہیں، اگر یہاں خرچ کر دیا تو میری ضروریات پوری نہیں ہوں گی، یا جس چیز کو خریدنے کے لیے میں سرمایہ جمع کر رہا ہوں وہ اس تیز رفتاری سے جمع نہیں ہو سکے گا، لہذا ہم اپنے وہ فیصلے نہیں کر پاتے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نیکی کا خیال آئے تو اس کو کر گزرو، اور اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ گناہ ہو جائے تو فوراً معافی مانگ کر اس کی جگہ کوئی نیکی کر لو، تاکہ معافی مانگو گے تو گناہ معاف ہو جائے گا، مگر اس کے نحوست، اس کی بے برکتی کے اثرات باقی رہیں گے۔ جب اس کی جگہ کوئی نیکی کرو گے تو اس گناہ کی بے برکتی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت جب پڑھ کر سنائی تھی تو حضرت ابو الدحداح پر یہ کیفیت طاری ہوئی۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کا ایک حصہ ہے، آیت نمبر 20 کافی طویل ہے، تقریباً آخری رکوع اس میں آ جاتا ہے۔ سورہ مزمل، سورۃ المزمل کا دوسرا رکوع مکمل وہ ایک آیت ہے اور آیت نمبر 20 ہے۔ اس کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دیتے رہا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو نیکی تم آگے بھیجتے ہو، تجدوہ عند اللہ، تم اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ تم جو نیکی کا کام اللہ کی بارگاہ میں پہلے بھیج دیتے ہو، یعنی ابھی تمہاری زندگی باقی ہے اور جو نیک کام کر رہے ہو وہ نیکیاں آگے جا رہی ہیں،
آگے پہنچ رہی ہیں، اور جب تم اس عالم دنیا سے عالم برزخ تک پہنچو گے تو تمہیں وہ نیکی نظر آئے گی۔ تجدوہ عند اللہ، تم اس نیکی کو اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، ہوا خیرن، اور اگر تمہیں سمجھ ہو تو یہ بہتر ہے۔ وہ چیز جو تم دنیا میں پالو، دنیا میں خرچ کر لو، اس سے کہیں زیادہ وہ چیز جو تم نے آخرت میں بھیجی اور آخرت میں تمہارے کام آئے وہ بہتر ہے۔ ہوا خیرن، اور یہ بہت بہتر ہے، وَأَعْظَمَ اجرا، اور اس کا بدلہ بھی اچھا ہے۔ دنیا میں نیکیوں کا اجر اگر مل جائے تو یہ بھی اچھا معاوضہ ہے، مگر اس سے بہترین معاوضہ یہ ہے کہ جو آخرت میں ملے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے مغفرت چاہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں آپ نے ایک حلوہ تیار کروایا، اور اہل عرب میں وہ حلوہ مشہور تھا، اس کو حیث کہتے تھے، حا یا اور سین، دودھ اور کھجور سے ملا کر وہ ایک مخصوص طریقے سے حلوہ تیار ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب اور پسندیدہ غذاؤں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حلوہ تیار کیا، یہ تیار کروایا۔ اب وہ محدود تھا، مختصر تھا، کوئی بڑے پیمانے پہ نہ تھا، بس مختصر کہ آپ اس سے تناول فرما سکتے۔ جب وہ حلوہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اتنے میں ایک منگتا اور سائل آ گیا۔ اس نے سوال کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حلوہ جو آپ کو مرغوب بھی تھا اور آپ ان قریب کھانا ہی چاہتے تھے، آپ نے وہی حلوہ اس کو دے دیا۔ اہل مجلس میں سے موجود صحابہ یا تابعین میں سے کسی نے عرض کر دی، امیر المومنین، اس لذیذ حلوے کی قدر اس بیچارے کو کیا پتہ کہ آپ نے کتنی محبت سے تیار کروایا ہے، یہ کیا ہے، اس مسکین کو کیا خبر، اس کی قدر، اس کی لذت اس کو کیا پتہ، یہ تو مانگتا رہتا ہے، مانگنے والے کو قدر نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک قابل غور نقطہ ہے کہ جو محنت کر کے کوئی چیز حاصل کرے اس کو قدر ہوتی ہے، اور جس کو مفت میں چیز مل جائے بغیر محنت کے اس کو قدر نہیں ہوتی، اور جس چیز کی قدر ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے میں اتنی ہی احتیاط ہوتی ہے۔ اور یہ اکثر میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ غریب ماں باپ کی امیر اولادوں کو دولت کی کوئی قدر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ماں باپ غریب تھے، انہوں نے بڑی محنت سے سب کچھ اکٹھا کیا، اور جب اولاد پیدا ہوئی تو ان کو تو بنی بنائی دنیا ملی، انہیں بنا بنایا کاروبار ملا، انہیں کیا قدر کہ کتنی محنت سے ان کے ماں باپ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ آج ہی جمعۃ المبارک کے بعد ہمارے ایک دوست آتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے بہت غربت کی زندگی گزاری، اور وہ اپنا کہہ رہے تھے کہ میں 3 جگہ کام کرتا تھا، اور اس میں بھی جب رات کو گھر آتا تو خالی روٹی ہوتی تھی، سالن نہیں ہوتا تھا، تو والدہ کہتی کہ آج صرف روٹی ہے، سالن نہیں ہے، تو میں کہتا سالن نہیں تو پانی تو ہے۔ وہ روٹی کے ٹکڑے سالن میں بھگو کر، آج بھی ایسے لوگ زندہ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ روٹی کو میں سالن میں بھگو کر روٹی کھاتا اور پانی اوپر پی لیتا، اور وہ کہتے ہیں کہ 1-2 سال کی بات نہیں بلکہ کئی سال میں نے زندگی کے اس طرح گزار دیے، اتنی غربت اور تنگ دستی کا دور تھا۔ تو ہم سب کے ماں باپ نے، ہم سب کے آباء و اجداد نے ایسا ہی کیا ہے۔ میری نانی محترمہ بتاتی ہیں کہ گندم کی فصل عام نہیں ہوا کرتی تھی، یہ تو اب کھادیں اور زمین زرخیز کرنے کے لیے مختلف چیزیں آ گئیں، اتنی مشینیں بھی نہیں تھیں، زراعت کے لیے اتنی مشینیں بھی مہیا نہیں تھیں، سب کھیتی باڑی ہاتھ سے ہوتی تھی، محنت ہاتھ سے ہوتی تھی۔ میری نانی محترمہ بتاتی ہیں کہ تربوز عام ہوتے تھے، تربوز کے بیج کو چکی میں پیس کر اس کی روٹی بنا کر ہم کھایا کرتے تھے، تربوز کے بیج کو۔ تو بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ حضور، اس مسکین مانگنے والے کو کیا خبر کہ اس حلوے کی قدر کیا ہوگی،
آپ نے اس کو دے دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لیکن رب المسکین یدری ما ہوا، مسکین کا رب تو جانتا ہے نا اس کی قدر کیا ہے۔ مسکین جانے یا نہ جانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، نہ ہم نے اس کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے، ہم نے تو اس کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے جو رب المسکین ہے۔ ہمارا مطمع نظر، ہمارا مقصد مسکین نہ تھا بلکہ مسکین کا رب تھا۔ میں نے رب العالمین کی رضا کے لیے دیا ہے، یہ جانے یا نہ جانے مگر رب تو جانتا ہے کہ میری خواہش بھی تھی حلوہ کھانے کی، میری خواہش تھی، فطری خواہش تھی، اور میں نے اسی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ حلوہ تیار کیا، لیکن میں نے اپنی خواہش کو رب تعالیٰ کی رضا پر قربان کر دیا۔ مجھے رب کی رضا چاہیے۔ حلوے کی لذت چند لمحوں کی ہوتی اور جاتی رہتی، لیکن اس کے بدلے میں جو مجھے اللہ کی رضا ملے گی اس کی لذت ابھی بھی ہے اور اس کی لذت قیامت تک باقی رہے گی۔ محترم معزز سامعین کرام، نیکیوں کی لذت کی بھی ایک میعاد ہوتی ہے، یعنی اس کی مدت اور ڈیوریشن ہوتا ہے۔ کسی نیکی کی لذت کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے، کچھ لمحوں کے لیے ہوتی ہے، کسی کی کچھ سال کے لیے ہوتی ہے۔ پھر اب یہ نیکی پر ہے کہ نیکی میں کوالٹی کتنی ہے، نیکی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی کتنی مقدار شامل ہے۔ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، جتنا اللہ کو راضی کرنے کی نیت خالص ہوگی اس کی لذت اور مٹھاس بھی اتنی ہی دیرپا ہوگی۔ ایک بزرگ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کئی سال پہلے حج کیا تھا لیکن اس کی لذت آج بھی میں محسوس کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے کسی ایسی چیز کو دیکھا کہ نفس کی خواہش یہ تھی کہ اس کو دیکھتا رہوں، مگر دوسری طرف شریعت کا حکم یہ تھا کہ دیکھنا حرام ہے۔ غیر محرم چیز کو دیکھا، حرام کردہ چیز کی طرف نظر گئی، دل نے چاہا، خواہش نفس نے چاہا کہ نظر برقرار رکھی جائے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس نے نظر ہٹا دی۔ حدیث قدسی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ابدلتہ ایمانا یجد حلاوۃ فی قلبہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اس نے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہش نفس کو رون دیا اور اللہ کی رضا کو فوقیت دی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی اس کوشش کے بدلے میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ تو محترم معزز سامعین کرام، کچھ نیکیوں کی لذت دیرپا ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر تو اصول یہ ہے کہ اللہ کی رضا جتنی ہوگی اتنی اس نیکی کی لذت دیر تک رہے گی۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جس نیکی کو حقوق العباد کے معاملے میں کیا گیا ہو اور بندے پر فرض بھی نہ ہو، لازم بھی نہ ہو، زکوٰۃ تو فرض ہے ہر صاحب استطاعت پر، جملہ شروط کے ساتھ، کئی دیگر شرائط بھی پائے جائیں تو زکوٰۃ تو اس کو دینی ہے، اجر تو ہے اس کا۔ لیکن فرض کے علاوہ اگر نفل صدقہ جو اس پر فرض لازم واجب نہیں تھا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے نفل کام کیا، اس کی لذت زیادہ ہے، اس کا ذائقہ زیادہ ہے۔ نفل فرض کے برابر نہیں ہو سکتا، مگر اس کا اجر اور اس کی چاشنی اور مٹھاس زیادہ ہو سکتی ہے۔ یعنی صحابہ اکرام کے رتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، مگر یہ ممکن ہے کہ صحابہ اکرام کے صدقے اسے نیکی کی وہ لذت نصیب ہو جو صحابہ کو نصیب ہوئی۔ درجات کا فرق اپنی جگہ ہے، مگر اجر مختلف ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کہہ رہے ہو کہ مسکین کو حلوے کی قدر نہیں، مسکین کو نہیں تو نہ ہو، مگر رب المسکین تو جانتا ہے کہ وہ میرے نزدیک اس حلوے کی قدر کیا تھی۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس کو دوسرے کے مال سے اپنا مال زیادہ اچھا لگتا ہو؟ تم میں سے کون ہے جسے اپنا مال دوسرے کے مال سے زیادہ اچھا لگتا ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبھی ایسے ہیں؟
سب کو دوسرے کے مال کی بنسبت اپنا مال زیادہ اچھا لگتا ہے، یعنی اس کی حفاظت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ چونکہ اپنا ہے لہذا اس کی حفاظت کا اہتمام بھی زیادہ ہے۔ دوسرے کا مال وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن اپنے مال کی حفاظت تو ہر ایک کرتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اپنے مال سے دوسرے کا مال زیادہ پسند ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہے، ہمیں اس کی وضاحت ارشاد فرمائیں۔ ارشاد فرمائے انما مال واحدکم ما قدم مال وارثہ ما اخر۔ ارشاد فرمائے کہ جو مال تم خرچ نہیں کرتے، جمع کر کے رکھتے ہو، تم اس دنیا سے گزر جاتے ہو اور تمہارا وہی مال کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ ساری زندگی اس نے جو جمع کر کے رکھا اور جس کی حفاظت کے لیے اتنی تکالیف اٹھاتا رہا، وہ اس کا نہ ہوا بلکہ دوسروں کا ہو گیا، وارثوں کا ہوا، دیگر لوگوں کا ہو گیا، مگر اس کا نہ ہوا۔ اس نے ساری زندگی جس مال کی حفاظت اپنا مال سمجھ کر کی، وہ اس کا نہ تھا، وہ تو دوسروں کا تھا۔ اور جس شخص نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو گویا کہ وہ اپنے لیے آخرت کی طرف بھیجتا رہا، جمع کرتا رہا۔ بظاہر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے دوسروں کو دے دیا ہے، لیکن وہ دوسروں کو نہیں دیا، در حقیقت اس کے لیے جمع ہوتا رہا۔ جب وہ اس دنیا سے گزر جائے گا تو جو مال اس نے دوسروں کو دے کر اللہ کی رضا حاصل کی تھی، وہ سب کا سب اجر، نعمت اور اللہ کی رضا کی صورت میں کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو واپس عطا فرمائے گا۔ گویا کہ اس نے جو آگے بھیجا وہ اپنے لیے جمع کیا۔ محترم معزز سامعین کرام، قرآن پاک میں 6 آیتیں ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کو قرض دو۔ اب میں خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ ذرا غور سے سنیے۔ قرآن پاک میں 6 آیتیں ہیں، یہ 6 جگہیں ہیں، 6 آیات ہیں، یا آیات کے کچھ حصے ہیں، 6 مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کو قرض حسن دو، اللہ کو قرض دو۔ ان 6 آیات کو آپ سنیے اور اس کے بعد ہم حسن پر بات کریں گے کہ قرض حسن کیا ہے، اللہ کو کیا قرض حسن دینا ہے۔ عام طور پر ہم قرض حسن یہ اس کا تعارف یوں کرتے ہیں یا اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ کسی کو قرض دینا اور کہنا کہ بھائی اگر تمہارے پاس اسباب مہیا ہو جائیں تو واپس کر دینا، اور اگر تم سے نہ ہو سکیں تو میری طرف سے معاف ہے۔ اس کو ہم قرض حسن کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من ذا الذی، کون ہے وہ، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، بہترین انداز میں قرض دے، کون ہے، فیضاعفہ لہ، جو بھی ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اضعافا کثیرہ، کئی گنا بڑھا کر، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر وہ مال اس کو دوبارہ عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر اسے عطا کر دے گا۔ اس عطا سے مراد آخرت بھی ہے اور اس عطا سے مراد دنیا بھی ہے۔ اس عطا سے مراد دنیا بھی ہے۔ جس نے اللہ کو قرض دیا، اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر، اضعافا کثیرہ، کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یقبض، تم کیا سمجھتے ہو کہ مال تمہارے بڑھانے سے بڑھتا ہے اور تمہارے گھٹانے سے گھٹ جاتا ہے؟ یہ تمہاری کم فہمی ہے۔ واللہ یقبض، مال کو اللہ تعالیٰ ہی تنگ کر دیتا ہے، انسان کا ہاتھ، اور انسان کو مالی طور پر تنگی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ویبسط، اور مال کا بڑھنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور آخر تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یقیناً بالیقین جو ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے گا، یقیناً بالیقین میں اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ،
یقیناً بالیقین یعنی میرا وعدہ ہے کہ میں اسے جنت کے ایسے باغوں میں داخل فرماؤں گا اور ایسے باغوں کا مالک بنا دوں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ باغ ہیں اور اس کے نشیب میں نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر سورہ حدید کی آیت نمبر 11 ہے، تیسری جگہ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو دوگنا کر کے دوہرا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو واپس فرمائے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے کریم اجر ہے، اس کے لیے اجر کریم ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 18 ہے، آیت نمبر 11 پہلے تھی، اب آیت نمبر 18 ہے، ان المصدقین والمصدقات، جو لوگ، جو صاحب ایمان مرد اور جو صاحب ایمان عورتیں اللہ کی راہ میں صدقہ دیتی ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، کرتی ہیں، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو گویا کہ انہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، یضاعف وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا کر کے انہیں واپس فرمائے گا، اور اجر کریم اس کے علاوہ ہے۔ اجر کریم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجر کا مطلب انعام ہے، اور کریم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا احسان کا بدلہ کہ جس کی کوئی حد بندی نہیں۔ کریم کا مطلب ہوتا ہے محسن، احسان کرنے والا، مہربان۔ اب جب مہربان مہربانی کرتا ہے تو اس کی جو شان کرامت اور جو شان مہربانی ہوگی اس حساب سے مہربانی کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی پر مہربانی فرماتے ہیں اور شان کریمی کے ساتھ جود و سخا اور جود و عطا فرماتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق۔ کریموں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جب عطا کرتے ہیں تو سامنے والے کی حیثیت نہیں دیکھتے بلکہ اپنی شان دیکھتے ہیں، یہ کریم لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اور جو بدلہ دینے والے ہوں، اجر دینے والے ہوں، وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کی کام کی حیثیت کیا ہے۔ سمجھیے آپ اس بات کو، کام کی حیثیت جتنی ہے اس نوعیت کا بدلہ ملتا ہے، مگر کریموں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ کام کو دیکھتے ہیں، نہ کام کی مقدار کو دیکھتے ہیں، نہ سامنے والے کی حیثیت کو دیکھتے ہیں، جب دیتے ہیں تو پھر اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرض دینے والوں یعنی خیرات کرنے والوں کو جب اللہ تعالیٰ اجر دے گا تو ان کے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ اب پانچواں حصہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر اللہ تعالیٰ کو تم قرض حسن دو گے، یضاعفہ لکم، اللہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، ویغفر لکم، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وہ نیکی کی قدر جانتا ہے، قدر فرماتا ہے، حلیم اور نہایت بردبار ہے۔ اب سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 جو آخری ہے اور چھٹی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو قرض دینے کا ذکر کیا ہے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیتے رہو۔ قرض حسن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو قرض دینا اور قرض حسن ہو، قرض حسن کا وہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو کچھ دو تو حسن کر کے دو۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دو یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو تو حسن کر کے خرچ کرو۔ حسن کر کے خرچ کرنے کا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مختلف مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس میں 2 شرطیں بنیادی ہیں۔ ایک، جو تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو وہ پاک مال ہونا چاہیے، تمہاری حرام کی کمائی نہیں چاہیے، ناجائز کمایا ہوا پیسہ نہیں چاہیے، تم نے کسی کی حق تلفی کی جانی یا مالی، یا کسی کو اذیت اور دکھ اور تکلیف دے کر تم نے پیسہ جمع کیا ہے، اگر وہ اللہ کی راہ میں دو گے تو یہ قرض حسن نہیں۔ اللہ کو اگر قرض دینا چاہتے ہو تو حسن کر کے دو، حلال مال ہونا چاہیے۔ اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، سامنے والے سے اس کا کوئی عوض اور معاوضہ کا لالچ نہ ہو، احسان نہ جتاؤ۔
اس لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرض حسن کی 7 شرطیں بیان کی ہیں، بس وہ سنیے اور انشاءاللہ دعا پر ہم محفل کا اختتام کریں گے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف مفسر ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض اور قرض حسن کر کے دینا اس کی 7 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں مال دو تو مال حلال دو۔ کمانا ویسے ہی حلال چاہیے، مگر جب صدقہ و خیرات کر رہے ہو تو ذرا خیال کرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ ہر قسم کی اس آمیزش سے جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بھی ناپسند کرو، حلال مال ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کی چیز ہو، گھٹیا مال نہ دو۔ بعض دفعہ جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی یا ہم اس کو بہت زیادہ ہم اس کو پسند نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں پسند نہیں آتی، سوچتے ہیں چلو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ بعض دفعہ کپڑے استعمال میں نہیں ہوتے تو ہم غریب غربا کو دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ دیں تو یہ گستاخی یا بے ادبی ہے، یہ گستاخی بے ادبی نہیں ہے۔ جب ہمارے استعمال میں نہیں تو کسی نہ کسی کے استعمال میں آ جائے، اچھی بات ہے۔ لیکن قرض حسن جس کا تقاضا اللہ نے کیا ہے اور جس پر اتنا بڑا اجر ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو مال ہمیں پسند ہو، یعنی ہم نے اپنے لیے کپڑے لیے اور ہمیں بہت پسند آئے تو ہم نے سوچا چلو ایک اضافی جوڑا لے لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دے دیں گے۔ ایسے ہی کھانے پینے کی کوئی چیز اپنے لیے خریدی، بہت اچھی لگی، ہم نے سوچا کچھ اضافی لے لیں اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دے دیں، یہ قرض حسن ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے کھا پی لیا اور کچھ بچ گیا تو ہم نے کہا چلو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ضائع ہونے سے بچ گیا تو اس جہت میں اچھا ہے، مگر قرض حسن نہیں۔ تو ارشاد فرمائے کہ 7 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مال حلال ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کی چیز ہو، یعنی تمہیں بھی پسند ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پوشیدہ کر کے دے، یعنی دکھلاوا نہ ہو، نہ اپنے اندر دکھلاوا پیدا ہو اور نہ دوسرے کو یہ احساس ہو کہ میری عزت نفس کا خیال نہیں رکھا گیا۔ پوشیدہ طور پر دے، خفیہ طور پر دے، کسی کو علم نہ ہونے دے، جس قدر ممکن ہو خفیہ طور پر دے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ احسان نہ جتائے، جس کو دے کبھی اگر ان بن ہو جائے تو یہ نہ کہے تمہیں یاد نہیں کہ تم تو ہمارے ٹکڑوں پر پلتے رہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ احسان نہ جتائے، یہ اس طرح کی کوئی بات نہ کرے جس سے احسان جتانے کا اشارہ ہوتا ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ دیتے وقت کسی کو اذیت نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے، نہ اس کو جسے دے رہا ہے اور نہ کسی دوسرے کو۔ بعض دفعہ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں مگر درمیان میں کئی لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچاتے ہیں۔ ہمارے صدقہ و خیرات سے جسے دے رہے ہیں اسے بھی تکلیف نہ ہو اور نہ درمیان میں کسی اور کو تکلیف ہو۔ اب اس کی تفصیل آپ خود سمجھیے گا۔ اور آخری شرط، جو چھٹی شرط یہ ہے کہ مقصد اللہ کی رضا ہو، اور 7ویں شرط یہ ہے کہ جتنا بھی اللہ کی راہ میں دے دیں پھر بھی عرض کریں کہ اللہ مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ جتنا بھی خرچ کریں ہم یہ سوچیں اور یہ تصور قائم رکھیں کہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو سکا، یہ قرض حسن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور آج کے درس کے نتائج کو اپنے لیے سبق کے طور پر آپ لکھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ذرائع آمدنی کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ فرض واجبات کے علاوہ نفلی صدقہ کے طور پر کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ دیتے رہنا خاص طور پر ان کے لیے ہونا چاہیے جو زیادہ ضرورت مند ہیں، زیادہ حاجت مند ہیں، زیادہ پریشان حال ہیں، اور خاص طور پر جو سفید پوش ہیں، آپ کے خانوادے اور خاندان کے، آپ کے محلے کے، آپ کے علاقے کے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں اور کسی سے مانگتے نہیں، سوال نہیں کرتے۔ ہمارے مسجد اکھائی میمن مسجد کے جو مؤذن صاحب ہوا کرتے تھے، جنہیں بانگی صاحب کہا کرتے تھے، حافظ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی سفید پوشی کا عالم یہ تھا اور استغنا کا عالم یہ تھا، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ صبح تھیلا لے کر نکلتے تھے مارکیٹ کی طرف،
اور کچھ سودا سلف کر کے گھر واپس پلٹتے تھے. لیکن مہینے کی جب 15-20 دن گزر جاتے تو سب ختم ہو جاتا، یعنی ان کے پاس ذرائع نہیں باقی بچتے تھے. اس کے باوجود ان کا شان استغنا یہ تھا اور اپنے آپ کو خفیہ رکھنے کی شان یہ تھی کہ وہ پھر اس کے باوجود خالی تھیلا لے کر نکلتے تھے اور بازار میں، مارکیٹ میں، یوں گلیوں میں چکر لگاتے اور خالی تھیلا واپس لے کر اوپر جاتے تھے. کسی سے مانگتے نہیں تھے. صبح خالی تھیلا لے کر نکلتے تھے اور خالی تھیلا لے کر اوپر جاتے تھے تاکہ برابر والے کو اندیشہ بھی نہ ہو کہ آج حضرت اترے نہیں ہیں، کچھ گھر میں ہے یا نہیں. تو ایسے لوگوں کا آپ خاص طور پر تلاش کیجئے. مختلف اداروں سے، رفاہی اداروں سے لینے اور مانگنے والے تو بہت ہیں، لیکن ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہماری گلی کوچوں میں، ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے خاندانوں اور ہمارے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں جو مانگنا چاہتے ہیں مگر مانگ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرض حسن ہے. یا اللہ، تجھے تو ہم قرض حسن نہیں دے سکتے تو کیوں فرماتا ہے کہ مجھے قرض دو؟ ارشاد فرمائے کہ اس لیے اگر میں کہوں کہ فلاں کو دو میری رضا کی خاطر تو تم اس طرح بڑھ چڑھ کر نہیں دو گے. جب میں نے یوں کہا کہ فلاں کو دو گے تو ایسے ہے جیسے مجھے قرضہ دے رہے ہو، تو یقیناً تم بڑھ چڑھ کر حصہ لوگے. ہمیں قرض کی ضرورت نہیں، لیکن ہم تمہیں ترغیب دلانا چاہتے ہیں، تمہارے جوش اور جذبے کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اس حد تک بیان کر دیا کہ تم دوسروں کو دیتے ہو تو اللہ کو قرض دیتے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.